تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں جن میں آج کل ہم مبتلا ہیں، اور اتنا ابتلا عام ہے کہ لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کبیرہ تو درکنار، گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے۔ تو عزت کے مقام یعنی جنت کا حصول یہ اجتناب عن الکبائر پر ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور گناہ کبیرہ سے نہیں بچیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ اصول ضابطہ اس ذات نے دیا ہے جو غفور ہے، جو رحیم ہے، جن کی غفوری اور رحیمی پر ہمیں ناز ہے۔ تو جو غفور الرحیم ذات ہے وہی ایک ضابطہ اور اصول بنا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اصول اور ضابطے سے ہٹتے نہیں۔ جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں، اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیتے ہیں، مگر اصول ضابطے کی عام طور پر اللہ تعالیٰ پاسداری فرماتے ہیں، اسی نظام پہ چلتے ہیں۔ دیکھیے، مرد عورت کے ملنے سے ہی بچہ وجود میں آتا ہے، انسان وجود میں آتا ہے، اور یہی سلسلہ اللہ نے چلا رکھا ہے۔ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنا کے دکھایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے بنا کے دکھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دکھا دیا بنا کے۔ اپنی قدرت ظاہر فرما دی کہ ہم قادر تو ہیں اس طرح بھی، مگر ہمارا اصول، ہمارا ضابطہ، ہمارا قانون یہ۔ اب بتائیے، کروڑوں اربوں انسان دنیا میں آئے ہیں، سب اسی ضابطے کے مطابق آئے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نہیں آیا۔ 3 مثالیں ہیں بس جو اس سے ہٹ کر آئے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی۔ اب یہاں بھی ضابطہ یہی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، تو بھائی سب کو معاف کر دے گا، سب کو نجات دے دے گا، کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یہ بیان کرنے کی، ضابطہ بیان کرنے کی، اصول بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے، سب کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے، دنیا میں جیسے چاہے من مانی زندگی گزار لو، من چاہی زندگی گزار لو، من پسند زندگی گزار لو، جس طرح من میں آئے کر لو، وہ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر یہ آیتوں کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان گناہ کبیرہ سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر اس کا ابتلا کرتے رہے، اس میں مبتلا رہے، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اور بغیر توبہ کے چلے گئے تو بڑا خطرہ ہے بھائی۔ تو بات چل رہی تھی کون کون سے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، جو ان کا ارتکاب ہم سے ہو رہا ہے۔ ان میں ایک ہے سود کا لین دین کرنا، یا سود کا کاتب بننا، یا شاہد بننا، سودی لین دین کا گواہ بننا، سود کی لکھت پڑھت کرنا، سود کا لین دین کرنا۔ دیکھیے بینکوں میں کیا ہو رہا ہے، سود کا لین دین بھی ہو رہا ہے، سود کی لکھت پڑھت بھی ہو رہی ہے، اور سودی معاملے پر گواہ بھی بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا قرض لے رہا ہے بینک سے، بھئی گواہ لاؤ۔ اب آدمی خیر خواہی میں چلا جاتا ہے کہ میرا دوست ہے، میرا اکاؤنٹ اس بینک میں ہے، چلو بھئی میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ہاں بھئی یہ میں صحیح آدمی ہے۔ گواہ بننے پر بھی کبیرہ گناہ ہو گیا، جنت میں محرومی جنت سے محرومی کی صورت بن گئی۔ ندخلہم مدخلا کریما، جنت میں جب داخل کریں گے، جب کبیرہ سے بچو گے، اور یہ تو بڑے شوق سے جا رہا ہے، بڑا ثواب سمجھ کے جا رہا ہے کہ یار چلو میں اپنے بھائی کا اکاؤنٹ کھلوا لوں، کہتے ہیں بھئی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ایک گواہ چاہیے، اور یہ بڑے شوق سے جا رہا ہے گواہ بننے کے، میرا بھی اکاؤنٹ اس بینک میں تمہارے گواہ بن جاتا ہوں اور میں تمہارا اکاؤنٹ بھی کھلوا دیتا ہوں، بڑا خوش ہے۔ اب بتائیے سود کا گواہ بننا کتنا عام ہے، کتنا رواج ہے۔ بڑے ایڈوانس پر مکانات کرائے پر دیتے، باقاعدہ اس کا ایفیڈیوٹ بنتا ہے، معاہدہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ 10 لاکھ روپے ایڈوانس دے رہے ہیں، 2000 روپے کرایہ ہوگا۔ اب 2 آدمی اس پہ گواہ بن رہے ہیں، اپنے موبائل، اپنے جو ہے شناختی کارڈ بھی دے رہے ہیں، دستخط بھی کر رہے ہیں کہ یار یہ بیچارہ ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، غریب آدمی ہے،
تو چلو بھائی اس کو 10 لاکھ ایڈوانس دے گا، اس کے پیسے بھی محفوظ رہیں گے، 2 لاکھ کے 2,000 روپے کرایہ دیتا رہے گا، کچھ بچت ہو جائے گی بیچارے. گواہ بن رہے ہیں نیکی سمجھ کے، سودی لین دین پہ گواہ بن رہے ہیں. اور کتنا عام ہے، ایسے کتنے سودی معاملات ہیں جس پہ آدمی گواہ بنتا ہے اور بڑے ثواب سمجھ کے بنتا ہے، نیکی سمجھ کے بنتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، یا یہ تو غریب ہے، یہ تو بالکل بھولا ہے، اس کو کچھ آتا نہیں، چلو میں تیرے سارے کام کرا دوں. اور بڑے خوشی خوشی گواہ بن جائے گا، انگوٹھے لگا دے گا، شناختی کارڈ کی کاپیاں دے دے گا، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ جنت سے محرومی کے سارے کام کر رہا ہے. دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے. اس کی تو دنیا بنا رہا ہے اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. جنت سے محرومی کے سارے کام میں لگا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے بڑی نیکی کی ہے، اللہ پاک اس کا اجر دے گا. سامنے والا بھی کہہ رہا ہے یار آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو ثواب دے. یہ دعائیں دے رہا ہے اس کی گناہ پر. وہ گناہ کر رہا ہے. اس کو یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یار اللہ تجھے بہت جزائے خیر دے، تو چوری کر رہا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے کہ پاگل چور کو دعا دے رہا ہے کہ اچھا ہے تو چوری کر. تو بھائی چور کو تو سمجھایا جائے گا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تیرے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کام سے بچا لے. جائے کہ تو کہے کہ یار اللہ تجھے چوری پر جزائے خیر دے، گناہ کرنے پر تجھے جزائے خیر دے. تو ہم یہاں یہ دعا دیتے ہیں اس کو. عام معاشرے میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں کس چیز پر دعا دی جا رہی ہے. کتنا بڑا منکر کر رہے ہیں، کتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اس پہ دعا دے رہے ہیں کہ یار اللہ تجھے دعا دے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے ہمارا کام کرا دیا، گواہ بھی بن گیا، سارے کام کرا دیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے. ہوئے گناہ کے کام پہ تجھے جزائے خیر دے. وہ گناہ کر رہا ہے، یہ تو خود مجرم بنا ہوا ہے، یہ اس کو گناہ پر جزائے خیر کی دعا دے رہا ہے. تو بتاؤ یہ کیا بنے گا، اس کا کیا حشر ہوگا بیچارے کا. ایک تو خود گناہ میں مرتکب، اس کو گواہ بنا کر گناہ کا اس کو بھی گناہ گار بنایا، اگلی دعا دے کر خود گناہ گار ہو رہے. یہی گناہ کے کام پر دعا دینا مستقل خطرے کی چیز ہے، مستقل خطرے کی چیز. علماء نے بڑا عجیب مسئلہ لکھا ہے. کوئی شخص شراب پیے، شراب، اور شراب پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھے تو کافر ہو جائے گا. شراب پی لے کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کا مجرم ہوگا، دائرہ اسلام میں رہے گا، مگر اللہ کا نام لے کر شراب پیے گا، بسم اللہ پڑھ کے شراب پیے گا، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. کہ اللہ کا نام گناہ کے ارتکاب پر لیتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر اللہ کے مبارک نام کو لیتا ہے. عظیم ہستی کے عظمت والے نام کو یہاں لینے کی جگہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. تو یہ سود کے گواہ بننے پر اس کو کہتا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میرا یہ سارا کام کرا دیا، سارا سودی لین دین میرا کرا دیا، اللہ تجھے جزائے خیر. اب بتاؤ اس کا کیا بنے گا بیچارے، کیا ہوگا اس بیچارے. یعنی ایسے گناہ ہمارے اندر رائج ہیں کہ جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا بلکہ الٹا نیکی سمجھے جا رہا. اب یہ بیچارے جو بینک میں کام کر رہے ہیں، سود کی لکھت پڑھت کر رہے ہیں، یہ کاتب ہیں مستقل. حدیث پاک میں ایسے شخص پر لعنت آئی ہے کہ جو سود کی لکھت پڑھت کرتا ہے. ابھی بیچارے بینک میں کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو اپنی محنت کی تنخواہ لے رہے ہیں، ہم تو محنت کا کام کر رہے ہیں، اپنی محنت کی تنخواہ لے رہے ہیں، ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، ہم کون سا سود لے رہے ہیں، ہم کون سا دے رہے ہیں. تو بینک کا معاملہ ہے، ہم تو اپنی محنت کی اجرت لے رہے ہیں. تو محنت تو بھائی ڈاکو بھی کر رہا ہے، محنت تو چور بھی کر رہا ہے. جتنے فراڈ اور یہ کام کرنے والے ہیں سبھی محنت کرتے ہیں، مگر اس کو آپ کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. چوروں، فرض کیجئے چوروں کا ایک گروپ ہے، وہ ایک آدمی کو کہتا ہے کہ یار یہ تو ڈیفینس کے علاقے میں جا اور بنگلوں کی چوکسائی کر، کون سا بنگلہ خالی ہے، کون سے بنگلے والے شادی میں گئے ہوئے، بس یہ آ کے ہمیں اطلاع دے، ہم تجھے 5,000 روپے دیں گے تنخواہ. اب بس اس کا کام یہی ہے. وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کون سے بنگلہ خالی ہے، کون سے لوگ کہاں گئے ہوئے ہیں، کس طرح گئے ہوئے ہیں، یہ آ کے رپورٹ دیتے ہیں چوروں کو اور اپنی ماہانہ تنخواہ وصول کرتے ہیں. اب یہ چوروں کا گروپ پکڑا گیا تو یہ بھی پکڑا جائے گا، یہ بھی پکڑا جائے گا. یہ کہ میں نے کہاں چوری کی،
کہا جائے گا کہ چور کہیں گے ہم کو تنخواہ دیتے تھے ماہانہ، یہ ہمیں آ کے بتاتا تھا کہ اصل مجرم تو ہے، تو اگر یہ نہ بتاتا تو یہ ڈاکے کیسے یہ چوریاں کیسے کرتے؟ لہٰذا اس کو بھی سزا ہوگی، اس کو بھی سارے جرمانے بھگتنے پڑیں گے، حالانکہ اس نے تو صرف اتنا کام کیا ہے کہ یہ بتایا ہے کہ بھئی فلاں گھر خالی ہے، تمہارا کام ہے چوری کرو نہ کرو، میری ماہانہ اجرت دے دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو لکھت پڑھت کرتے، بھئی بینک میں بیٹھ گئے اپنی محنت کر رہے ہیں، محنت کی اجرت لے رہے ہیں۔ تو بھائی یہ جو آدمی تھا چوروں کا ملازم، اس کو کیوں پکڑا گیا؟ یہ بھی تو محنت مزدوری کر رہا تھا، اپنی محنت کی اجرت لے رہا تھا، مگر اس پر بھی کیس چلا، اس کو بھی سزا ہوئی، اس پر بھی جرمانہ ہوا، کیونکہ یہ شریک ہے اس کام میں۔ کوئی بھی نہ کرے یہ چوکسائی، کوئی بھی ان کو اطلاع نہ دے، تو پھر یہ چور کیسے چوری کریں گے؟ پھر نہیں کر سکیں گے۔ ایسے ہی یہ بینک میں کوئی بھی ملازم نہ کرے تو پھر سود کا لین دین کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکے گا، کہ بھئی کوئی ملازمت کے لیے تیاری نہیں ہے۔ تو یہ سود کی لکھت پڑھت کرنا، سود کا کاتب بننا، یہ مستقل کبیرہ گناہ ہے۔ اب بیچارے کتنے لوگ اس میں لگے ہیں۔ اور ایک بات عجیب ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتے کرتے اس کا جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو گناہوں کی نحوست ایسی طاری ہوتی ہے کہ اس کو گناہ کا گناہ ہونا سمجھ میں ہی نہیں آتا، حتیٰ کہ اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ کوئی سمجھاتا ہے تو اس پر یہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو بڑی کٹ شٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد تو کار بھی ہے، اس کے بعد تو بنگلہ بھی ہے، وہ تو سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ سب کچھ زیادہ سمجھتا ہوں، اور یہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، یعنی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتا ہے میں سب کچھ صحیح ہوں، میں یہ سب پاگل ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، میرے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، اور میں اتنا بڑا جو ہے بینک کے مینیجر سے بھی اوپر کا میرا عہدہ ہے، اور اتنے سارے برانچیں میرے اس میں ہیں، اور میں سب کچھ ہوں، سب کچھ ہے میرے ہاتھ میں، بہت کچھ ہے۔ تو یعنی یہ سود کی لکھت پڑھت کے جرم سے دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ کوئی حق بات سمجھانا چاہتا ہے، کوئی خیر کی بات سمجھانا چاہتا ہے تو اترتی نہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو بینک میں ملازمت کرتے ہوئے اس کام کو ناجائز سمجھتے ہیں، مجبوری میں کرتے ہیں کہ ان کو اس کا دوسرا نے بدل ملتا نہیں ہے، اور مجبوری میں کر رہے ہیں۔ ایک بینک کے ملازم کی عجیب کارگزاری ہے، اس کے پاس کوئی دیندار آدمی جاتا بینک میں تو نہ اس کو چائے پلاتا، نہ پانی پلاتا، نہ اس کو بینک کے جو پین آتے ہیں یا کوئی ڈائریاں آتی ہیں کچھ بھی نہیں دیتا، اور پھر ان کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میرا دل تو بہت چاہتا ہے، سارے لوگ بینک کی ڈائریاں لے رہے ہیں مفت میں، جن کے بھی اکاؤنٹ اور کھاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے کھاتے دار ہیں یہاں آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اے سی میں بیٹھتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہم انہیں منرل واٹر پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر آپ دیندار ہیں نا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یہ نجاست والی چیز دوں، بینک کا سارا نفع سود ہے، نجاست ہے، بس میں بھی اللہ مجھے معاف کرے اس میں ملوث ہوں، میرے لیے دعا کرنا، میرا جی تو چاہتا ہے کہ آپ کو یہ ساری منافع عطا کروں بینک کے، مگر آپ کی دینداری کی وجہ سے میں آپ کو اس سے بچا رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں۔ یہ بھی کہتا، وہ کہتا میرے لیے دعا کرنا بھائی، میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میری معاف کر دے۔ دیکھیے کتابت میں لگا ہوا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، مگر اس کو برا سمجھ رہا ہے، اس کو ناجائز سمجھ رہا ہے، اور دوسروں کو ملوث ہونے سے بچا رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ گیا عمرہ کرنے، تو جمعے کے دن اس کی شب جمعہ میں انتقال ہوتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد بیت اللہ میں اس کا جنازہ ہوتا ہے، بیت اللہ میں جنازہ ہوتا ہے جمعے کے دن، اور شب جمعہ میں انتقال ہوتا ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے، گناہ کو گناہ تو سمجھے آدمی، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اور وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو سب یہ لکھت پڑھت سے کیا ہوتا ہے، یہ تو میں کوئی نفع تھوڑی لے رہا ہوں۔ تو سود کا کاتب بننا، سود کی لکھت پڑھت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ آج کل دیکھیں حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ، اور بینک کی طرف سے کولر، وہ پانی کا مل رہی ہے بوتل، اور جو ہے وہ جوتے رکھنے کی تھیلی مل رہی ہے اس بینک سے، چھتری مل رہی ہے بینک کی، ساری چیزیں بینک سے مل رہی ہیں۔
جس بینک سے فارم بھرا ہے اس بینک سے بہت سی چیزیں حاجی کو بطور ہدیہ مل رہی ہیں، تو بینک کا سارا نظام سود ہی ہے، تو وہ تو سود کے نفع سے آپ کو دے رہا ہے اور آپ وہ لے رہے، اور حاجی صاحب استعمال کر رہے، سارے سفر میں استعمال کر رہے، وہ چیزیں دیتے ہیں جو سارے سفر میں کام آئے، اس کو ہینڈ بیگ دیتے ہیں جس میں وہ قرآن رکھتا ہے، ساری چیزیں رکھتا ہے، طواف کرتا ہے اس کو لے کے۔ اب بتاؤ باطل کیسی چالیں چل رہا ہے کہ حج کے مبارک سفر میں، عمرے کے مبارک سفر میں یہ حرام چیز اس کے ساتھ رہے، مال حرام اس کے ساتھ رہے، اور اس کو احساس بھی نہ ہو، اس کو اس طرف توجہ بھی نہ ہو، چل رہی گاڑی، پرواہی کوئی نہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کون دے رہا ہے، ٹھیک ہے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تو بھائی یہ سود کا نظام ہے، اس سے چل رہا ہے، اس سے مل رہا ہے، اور یہ اتنے مبارک سفر میں جا رہا ہے جس میں حکم یہ ہے کہ بھئی حرام مال سے بچتے ہوئے حج کرے، حج کا سفر سارا حلال مال سے ہونا چاہیے، حرام کا میں سے پوری طرح بچے۔ تو کون ہے جو اس باتوں کا لحاظ رکھتا ہے؟ عمومی فضا بنی ہوئی، تو سود کا لین دین کرنا، تو جتنے کھاتے بنے ہوئے بینکوں میں، مسلمانوں ہی کے بینک، مسلمانوں کا تو بینک ہے، اور کس کے بینک؟ یعنی اس میں جتنے بھی کھاتے ہیں سب مسلمانوں کے، غیر مسلم تو یہاں رہتے نہیں، 10% ہو گئے، 90% تو مسلمان بستے ہیں، تو 90% جو اکاؤنٹ ہیں سارے بینکوں میں وہ دیکھ لیجیے، اس میں سارا سودی لین دین ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ سارے پیسے انہوں نے بینک میں جمع کرا رہے ہیں، رکھے ہیں، اور اس سے ان کو ہر ماہ سود ملتا ہے، وہ کھا رہے ہیں، مطمئن ہے۔ تو سود کا لین دین کرنا کبیرہ گناہ ہے، کتنا رائج ہے ہمارے معاشرے میں، کتنا عام ہے۔ تو سود کا کاتب بننا، لکھت پڑھت کرنا، یہ بھی عام ہے، اور گواہ بننا یہ بھی عام ہے۔ تو ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ بھئی ہم کس طرح کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور وہ جنت کی آس لگا بیٹھے، جنت کی امیدوں پہ زندگی رواں دواں ہے کہ بھئی جنت انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی، ہم جنت حاصل کر لیں گے۔ بھائی جنت حاصل کرنے کے لیے جیسے جنت والے اعمال ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ تو کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جہنم میں جنت میں جانے سے رکاوٹ بن رہی ہیں، ان اعمال سے بھی بچنا پڑے گا، ان گناہوں سے بچنا پڑے گا جو جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، جنت میں نہیں جانے دیتے، وہ یہ ہے کبیرہ گناہ جو آ رہے ہیں۔ تو سود کا لین دین یہ عمومی رواج بنتا جا رہا ہے، عام طور پر ہر آدمی اس سے متاثر ہے اور اس معاملات میں پڑا ہوا ہے، سودی لین دین۔ تو کسی بھی طرح سود کا نفع لینا، اس کی لکھت پڑھت کرنا، اس کا گواہ بننا، بھئی یہ ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا جو کام ہے حرام مال کھانا یا پینا یا پہننا یا خرچ کرنا، حرام مال، یہ جو حرام مال ہے جیسے ابھی بتایا کہ بھئی وہ بینک کی جو ہے چیزیں لے کر حرم میں طواف بھی ہو رہا ہے اور سفر حج بھی ہو رہا ہے، کیا کیا چیزیں وہ ہدیے میں دیتے ہیں جو ساری سفر کی ضروریات ہوتی ہیں، سارے سفر میں چلتی ہیں، اور اس پر بینک کا مونوگرام بھی لگا ہوا ہے، اور مسلمان بیچارے استعمال کر رہے ہیں، پرواہ بھی نہیں کہ کس مبارک سفر میں جا رہے ہیں، یہ چیزیں استعمال کرنے کی بھی ہیں یا نہیں۔ علماء سے پوچھیں کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، مونوگرام بھی بینک کا لگا ہوا ہے، ساری چیزیں استعمال میں ہو رہی ہیں۔ اب بتاؤ کیا حال ہوگا؟ ان اعمال دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک آدمی سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر ہے، پراگندہ بال ہے، سفر کی وجہ سے بال سارے مٹی میں ملے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور لباس بھی میلا کچیلا ہے، اور اس حالت میں بیت اللہ کا پردہ پکڑتا ہے اور ملتزم پہ چمٹتا ہے، اور ملتزم پہ چمٹ کر، اب یہ ساری ادائیں جو ہیں نا قبولیت کی ادائیں ہیں۔ مسافر ہونا قبولیت کی علامت، بالوں کا بکھرا ہونا قبولیت کی علامت، ملتزم سے چمٹا ہوا ہونا مستقل قبولیت کی علامت کہ اللہ کا بندہ
اللہ کے دربار سے، اللہ کے گھر سے چمٹ گیا، تو سخی کے گھر سے جو چمٹتا ہے سخی اسے نوازتا ہے۔ تو ساری قبولیت کی علامتیں اور قبولیت کے اعمال کو اختیار کیے ہوئے، مگر فرمایا کہ بھائی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب کہ اس کا پہننا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا پینا حرام، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو بیت اللہ کے پھیرے اور چکر اور طواف لگ رہے ہیں، اور وہ بیگ جو بیگ سے ملا ہوا ہے حرام مال کا وہ لٹکا ہوا ہے، تو اس کے پھیرے کیسے قبول ہوں گے بھائی؟ اب یہ جو مانگے گا کیسے قبول ہوں گی اس کی دعائیں؟ تو بتائیے حرام کا کتنا رواج ہے۔ اب بینک میں آدمی جاتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور مینیجر سے خوب گپیں ہانکتا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں کہ میں بینک میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ حرام مال ہے اور یہ ناجائز چیز ہے، وہ بینک کی اے سی سے بھی نفع اٹھا رہا ہے، بینک کے ٹھنڈے پانی سے بھی، وہاں منرل واٹر رکھتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی رکھتے ہیں، اے سی رکھتے ہیں، ساری چیزوں سے نفع اٹھا رہا ہے۔ وہ بینک والا چائے بھی منگا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، کولڈ ڈرنکس منگا لیتا ہے، اچھے اس کے معاملات ہیں بینک والے سے، وہ ساری چیزوں میں مبتلا ہو کے واپس آتا ہے، کیا ہوا؟ دعاؤں سے محروم، دعاؤں کی قبولیت سے محروم، اعمال کے نور سے محروم، اور اللہ کے قرب سے محروم۔ اسے سارے انوار اپنے ضائع کر دیے۔ حرام مال کھانے سے دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، دل میں ظلمت اور اندھیرا آ جاتا ہے، اور دل گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے حرام مال کھانے سے۔ کتنے مسلمان ہیں بھائی؟ جا کے دیکھیے بینکوں میں بیٹھے ہوئے جو باتیں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ کہاں کون سا مال کھا رہے ہیں؟ حلال یا حرام؟ پاکیزہ یا ناپاکیزہ؟ طیب مال کھا رہے ہیں یا بالکل نجس مال کھا رہے ہیں؟ ساری چیزیں آ رہی ہیں بینک میں، دیکھ لیجئے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ کون ہے کھانے والے؟ سارے مسلمان۔ تو حرام کھانا مستقل کبیرہ گناہ ہے، اور یہ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے، جنت سے محروم کرنے والا ہے۔ عزت کے مقام پر یہ آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ حرام مال کھانا کتنا رواج ہو چکا ہے۔ اور کیا کہ یہ جو آج کل بڑے دن آتے ہیں، اس پہ مختلف تاجروں کی جو تنظیمیں، یونینیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ یونینیں ہر دکاندار سے پیسے لیتی، بھائی 5,000 روپے دو، کیا کرنا ہے بھائی؟ محرم کا نیاز بنانا ہے، 12 ربیع الاول کی دیگیں بنانی ہے بھائی، 5,000 روپے فی دکاندار۔ یہ جو مال ہے چونکہ ہر دکاندار خوشی سے نہیں دے رہا، اور انہوں نے کہا بھائی لازم ہے بھائی، آپ یونین کے ارکان میں سے ہیں، آپ کو دینا ضروری ہے۔ کہ ہم نہیں دیتے بھائی، ہم ان چیزوں کا نہیں مانتے، کہ مانو نہ مانو دینا پڑے گا، ورنہ آپ پہ جرمانہ لگے گا۔ دیکھ لیجیے یونینوں میں جا کر آپ حالات دیکھیے، جبراً چندہ وصول کر کے اب یہ دیگیں بن رہی ہیں، کھانے والا بھی مسلمان، کھلانے والا بھی مسلمان، اور یہ ناجائز اور حرام، یہ کھانے سے دل کا نور گیا۔ اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں اور پرواہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں کہ بھئی ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ وہ چیز کھا رہے ہیں جو انہیں جنت سے دور کر رہی ہے، ہمیشہ کی لازوال نعمتوں سے، ہمیشہ کے لازوال مزوں سے محروم ہو رہے ہیں، یہ عارضی چٹخاروں کی چکر میں۔ تو ذرا غور کرنا ہے کہ بھئی یہ جو ہم کھا رہے ہیں، جہاں کھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کھانا صحیح ہے کہ نہیں؟ میت کو دفن کر دیا، تدفین کے بعد دوبارہ گھر آ کر کھانا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ بس جو گھر کے خاص افراد ہیں بس وہ تو کھا لیں، باقی لوگوں کے لیے کھانا درست ہی نہیں ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، 200 کا مجموعہ، 300 کا مجموعہ واپس آ رہا ہے اور سب کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک مالدار آدمی کی کارگزاری ایک نے بتائی کہ وہ میت سے واپسی آئے، 10 دیگیں لگ گئیں، 10 دیگیں، اور اندر سے عورتوں میں سے آواز آئی کہ ابھی عورتیں رہ گئی ہیں، ابھی عورتیں رہ گئی ہیں بھائی، ابھی عورتیں رہ گئی ہیں۔ 10 دیگیں چلی گئی، 12,000 کی ایک دیگ، تو 10 دیگوں کے 1.25 لاکھ روپے بن گئے۔ یہ تو کھانے کے، باقی ڈیکوریشن کے الگ 1.5 لاکھ روپے گویا اس بیچارے کے چلے گئے، اور ابھی عورتیں باقی ہیں۔ اب یہ جو اتنے سارے لوگ کھا کے گئے ہیں، ان میں سے کس کے لیے حلال تھا، کس کے لیے حرام تھا؟ کس نے سوچا؟ سبھی اپنا اپنا حصہ کھا کے آ گئے کہ ٹھیک ہے، جنازے میں گئے تھے اب کھا کے آئے۔
یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے لیے کھانا صحیح ہے نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ استاد دعا کرنا، ہمارے بہنوئی کا انتقال بیمار ہے، وہ ابھی اس کا انتقال نہ ہو، 2 مہینے بعد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ابھی نہ ہو، خاص طور پر دعا کر دینا۔ تو بھئی ابھی اور 2 مہینے بعد فرق کیا ہے؟ تو 2 مہینے بعد میری لاٹری کھل جائے گی، پھر مر جائے گا تو دعوت تو کرنی ہے ہمیں، میرا بہنوئی ہے، میں سالہ ہوں، ابھی مر جائے گا تو مجھے قرض لینا پڑے گا دعوت کے لیے، قرض لوں گا، اور قرض کہاں سے لوں گا، کیا کروں گا، یہ سوچ سوچ کے میرا دماغ آؤٹ ہو رہا ہے۔ 2 مہینے بعد لاٹری کھل جائے گی تو پھر جو ہے اگر مرے گا تو میرے پاس اپنے پیسے ہوں گے، دعوت کروں گا۔ اب یہ مال جو کھا رہے ہیں، بتاؤ یہ کیا کھا رہے ہیں؟ حلال کھا رہے ہیں؟ حلال کھا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بھائی کھا رہے ہیں، بس کھا رہے ہیں۔ تو سوئم ہوتا ہے، اس میں چنے ہوتے ہیں، وہ سوئم کے بعد چنے کھاتے ہوئے آتے ہیں مسجد سے۔ بھائی ایک صاحب آئے، اب یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، اس کی کسی عزیزہ کا انتقال ہو گیا، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا بھائی یہ چنے ونے ہم نہیں کریں گے بھائی۔ تو برادری والے نے کہا یہ تو کرنے پڑیں گے تیرے کو، یہ کیسے نہیں کرے گا؟ اور 2-4 برادری والے آئے اور چنے بھی لے آئے، اب پھر شام کو اس کو بل دے دیا کہ چنے کے پیسے ہیں، لاؤ بھائی ہمیں پیسے دو۔ میں نے تھوڑی منگائے تھے، تم خود لائے ہو، تو کچھ بھی ہے بھائی تیرے کو دینے پڑیں گے۔ اب وہ دے رہا ہے اور سب چنے کھا رہے ہیں، یہ جو چنے پیٹ میں جا رہے ہیں یہ ساری دعاؤں سے محروم کر رہے ہیں، اب اس کی دعاؤں کی قبولیت ختم ہو رہی ہے ان لوگوں کی، کہ جو حرام مال پیٹ میں چلا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت ختم، اور دل کی نورانیت ختم، اور اعمال کا نور ختم، اعمال کا ذوق شوق ختم، پھر اعمال کی رغبت نہیں ہوگی، اللہ کے دربار میں آنے کا شوق نہیں ہوگا، طبیعت نیکی سے تنفر کرے گی، بھاگے گی، نیکیوں کی طرف میلان نہیں ہوگا۔ یہ حرام مال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب آدمی حرام کھا لیتا ہے تو بس طبیعت میں نیکی سے دوری ہوتی ہے، گناہوں کی طرف میلان ہو جاتا ہے، کیونکہ ظلمت آ گئی، اندھیرا آ گیا۔ تو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو یہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں پھر واپس کھا کر آتے ہیں، وہ کھا کر آنا نہیں بھائی، یہ مال محتاط ہے، احتیاط ہے، کہاں کھانے کی اجازت ہے، کہاں کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پوچھنا پڑے گا۔ ہر جگہ جہاں کھانے کا چکر ہے وہ شروع ہو گئے، حتیٰ کہ جماعت میں اجتماعی مال ہوتا ہے۔ اب ایک جماعت والا آپ کو کہتا ہے ایک ساتھی کہ آجو بھائی آجو، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا لو، تو اس آدمی کو کھانے میں شریک ہونا احتیاط کے خلاف ہے، اس لیے کہ جماعت میں تو مشترکہ کھانا ہے، ایک آدمی کا تو ہے نہیں۔ اور اس نے بیچارے نے ایک اکرامن کہہ دیا، اول تو اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا، مگر اس نے لحاظاً مروتاً اکرامن کہہ دیا تو سامنے والے کو قبول نہیں کرنا، وہ اگر بیٹھ جائے گا تو خطرے کی بات ہے، کیوں کہ وہ سب راضی نہیں ہوں گے اس پر کہ بھئی کیوں بیٹھا یہ، بتاؤ۔ وہ کہتا ہے یہ تو چلو اللہ والوں کا کھانا ہے، برکت کا کھانا ہے، کھا لو، کیا حرج ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ کس طرح کا مال ہے، کیا مال ہے۔ بے احتیاطی کھانے میں یا اعمال کے نور کو ختم کر دے۔ ہر ایک کی دعوت قبول کرنا۔ اب شادی کے اندر کیا ہوتا ہے، بھئی لڑکے والوں نے کہا کہ بارات جائے گی، آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا۔ یہ جو لڑکے والوں کو لڑکی والے دعوت دیتے ہیں کہ بھئی 100 آدمی لے آنا، 200 آدمی لے آنا، یہ لڑکی والوں پر جبر ہے، ظلم ہے۔ اس لیے کہ لڑکی والے اگر کہہ دیں کہ بھئی صرف 30 آدمی لانا، کہیں گے نہیں بھئی ہمارے تو بہت زیادہ لوگ ہیں، ہمارے تو گھر کے 100 ہو جاتے ہیں، اور 2 صحابہ ملا کر 150 ہوں گے، بھئی 150 سے کم تو ہم آئیں گے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے بھئی 30 آ جاؤ، تو کہتے ہیں 30 سے کیا ہوگا۔ وہ جبری دعوت لی جاتی ہے، اور اس جبری میں وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے، آپ جا کے کھا رہے ہیں، تو آپ کے دل کا نور زائل ہو رہا ہے، آپ کے لیے ناجائز ہے، آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے اس مال کے کھانے کی، اور آپ تو کہہ رہے ہیں ہم تو باراتی ہیں، ہم تو جائیں گے، وہ فلانے نے ہمارے کو بارات میں بلایا ہے، اب جا رہے ہیں۔ تو ہر جگہ کھانے میں محتاط ہونا ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے دودھ لا کے دیا، بھوک کتنی تھی، اتنی بھوک تھی کہ پی لیے۔ غلام نے کہا حضرت ہمیشہ آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آیا، ہمیشہ آپ پوچھتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر کی احتیاط کہ حضرت آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں، آج نہیں پوچھا، کہ آج بھوک بہت تھی اس لیے نہیں پوچھا۔
تو فرمایا اچھا آپ بتا دو. کہا وہ تو میں زمانہ جاہلیت میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں ان کو میں نے دم کیا تھا تو ان کا مریض کو شفا ہو گئی تھی. کوئی میں منتر جانتا تھا اس زمانے میں، شرکیہ منتر ہوتے تھے، تو میں نے دم کیا تھا، اس سے ان کا مریض شفا ہو گئی تھی زمانہ جاہلیت میں. اب میں اسی بستی سے گزرا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے مجھے بکری کا دودھ دیا تھا. یہ وہ دودھ تھا. ارے تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا. پھر وہ جو دودھ نکالا ہے انگلیاں ڈال ڈال کے اور طے کر کر کے اور اپنے آپ کو کچھ مشقتوں میں ڈال کر وہ پیٹ سے نکالا ہے. تو معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا. اور یہاں تو پرواہ کوئی نہیں کہ کہاں سے آیا کیسے آیا، بس جو آیا سو آیا، بس آ گیا. اس لیے بہت چوکنا رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ حرام مال کھانے پینے سے ہم جنت سے محروم ہو جائیں، جنت کی لازوال نعمتوں سے محروم ہو جائیں. تو فرمائے کہ گناہ کبیرہ سے بچو گے تو جنت میں داخل ہوں گے. معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ سے نہیں بچیں گے تو پھر جنت میں بھی نہیں جائیں گے. تو یہ حرام مال کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں تھوڑی اور بھی مثالیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا